العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میخوار چلے آتے ہیں، پیچھے پیچھے ہیں سر حشر گناہگار تمام، آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ کھولو، فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ کھولو، وہ دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں۔ دل سے کوئی محفل نعت سجائے الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، شب برات کی بابرکت ساعتوں کو اللہ کے گھر کے اندر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور وہ لمحات جن کے اندر اللہ کی طرف سے اعلانات بخشش ہو رہے ہیں اور سوالیوں حاجت مندوں کو پکار لگ رہی ہے کہ کوئی بھی حاجت مند اپنی حاجت کو پیش کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ چونکہ یہ رحمتوں کی رات ہے، کرم کے سامن برسنے کی رات ہے، مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمل کریں، تھوڑا کام کریں، زیادہ اجر اور ثواب میسر آ جائے۔ اس مناسبت کے ساتھ ہم نے جو عشاء کے بعد پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں اس کی پہلے ویلیو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی دیر اس علم کی محفل کا حصہ رہیں گے آپ کو کیا ملے گا۔ ایک طرف ہے کہ ذہن یہ کہے کہ میں علادہ ہو جاتا ہوں اور میں نفل پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں 50 نفل پڑھوں گا، 100 نفل پڑھوں گا، یا میں تلاوت شروع کرتا ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ بزم علم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، شریک ہیں۔ میں اس کی ویلیو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک صحابی محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں کے اندر حاضر ہوئے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ میرے غلام تیری زندگی خالی مغرب تک باقی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مغرب سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں چلا جائے گا اور تیری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب غلام ہیں اور آقا حضور کے دربار کے اندر حاضر ہیں، سوال کیا کرتے ہیں؟ یعنی جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے ٹھیک گھنٹے بعد فوت ہو جانا ہے، اب ظاہر ہے اس کے لیے یہ گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، اس کے لیے اس گھنٹے کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے بتائیں کہ جو ٹائم باقی ہے میں کیا کروں؟ کیا میں سجدے میں پڑ جاؤں، میں تلاوت کر لوں، میں نفل پڑھ لوں، میں کیا کروں؟ چونکہ عمل تو ایک نہیں ہے، عمل ہزاروں ہیں۔ اب ٹائم بڑا مختصر ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ میں نے دنیا کو چھوڑنا ہے، محبوب مجھے کوئی کام آپ بتائیں جس کام کی ویلیو، عظمت، بلندی آپ کی نگاہ کے اندر زیادہ ہے، میں پھر اس بچے ہوئے وقت کے اندر وہ کام کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو کام اس موقع پر اپنے غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ کام کتنا بلند ہے، وہ کام کتنا عظیم ہے، اور اس کام کی اہمیت اور عظمت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام تیرے پاس زندگی کی جو سانسیں بچتی ہیں تو دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہو جا۔
یہ نہیں کہا سجدے میں جا، یہ نہیں کہا کوئی وظیفہ پڑھ، یہ نہیں کہا دعاؤں میں مصروف ہو جا، بلکہ اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ جو ساعتیں تیرے پاس بقیہ ہیں علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جا۔ وجہ کیا ہے کہ جو بندہ علم دین کی بزم میں ہوتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ امام محمد شافعی علیہ رحمہ کا ایک فتویٰ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک طرف ایک بندہ 1000 نوافل پڑھتا ہے، 50 نہیں، 10 20 نہیں، 40 نہیں، 1000 نوافل پڑھتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ علم دین کی بزم میں بیٹھ کر دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، فرمایا رب اسے 1000 نوافل سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھیں یہ بڑی عظمت والی محفل ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس جو سانسیں بقیہ ہیں؟ میں یہی جملہ اس لیے بولتا ہوں کہ بعض لوگ جمعہ کے اجتماع میں جب لیٹ آتے ہیں، ادھر تقریر ہو رہی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے، قرآن حدیث بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ آ کے سنتوں کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے، علم ہے کہ جب گفتگو ختم ہوگی سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا، علادہ ٹائم ہوگا، پھر بھی وہ اسے اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ دین سیکھنے میں مصروف ہو جا، علم سیکھنے میں مصروف ہو جا، اس لیے کہ علم سیکھتے سیکھتے جس بندے کو موت آتی ہے عام موت نہیں ہوتی، رب اسے شہادت والی موت عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے۔ تو یہ علم دین سیکھنے کے لیے خالی ان بچوں اتنی عمر ہونا ضروری نہیں، بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ بندہ تو ماں کی گود سے لے کے قبر میں پہنچنے تک طالب علم ہی ہوتا ہے۔ یعنی دین کا جو علم ہے اس کے لیے ساری زندگی ہے۔ نیت بنا لیا جائے، ارادہ بنا لیا جائے کہ میں سیکھنے والا ہوں، میں لینے والا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی بات ملے گی جو میرے فائدے کی ہوگی، اور میں جس بزم کے اندر بیٹھا ہوں اور کچھ بھی نہ ملا تو اس بزم کا فیض تو رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ میں دوسرے لفظوں کے اندر ایک اور جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے تو مسجد میں مختلف حلقے لگے ہوئے تھے، علادہ مسجد نبی میں بندے بیٹھے تھے۔ ایک حلقہ لگا تھا ذکر ہو رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، ایک حلقہ لگا تھا نوافل پڑھے جا رہے تھے، ایک حلقہ لگا تھا تسبیحیں پڑھی جا رہی تھی، اور ایک حلقہ لگا تھا جس میں دین سکھایا جا رہا تھا، مسائل پر بحث ہو رہی تھی، ابلاغ ہو رہا تھا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر جس حلقے میں بیٹھنا پسند کیا وہ ذکر کا حلقہ نہیں تھا، وہ تلاوت کا حلقہ نہیں تھا، وہ نوافل اور تسبیح کا حلقہ نہیں تھا۔ میرے محبوب جس حلقے میں بیٹھے وہ دین سیکھنے والا حلقہ تھا۔ یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ میری نظر میں کس چیز کی ویلیو زیادہ ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے کے گئے، لوگ دکانوں پہ بیٹھے تھے، منڈیوں کے اندر اپنا اپنا سامان بیچ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے تاجرو تم تجارت کر رہے ہو، مسجد میں رسول اللہ وراثت تقسیم فرما رہے، ادھر وراثت بٹ رہی ہے اور تم ادھر مال کما رہے ہو اور تجارت کر رہے ہو۔ چونکہ وراثت کا جو ایک معنی ہے نا سیدھا سارا، یعنی جسے وراثت ملی کیا ملا؟ اسے مال ملا، اسے جائیداد ملی، اسے دولت ملی۔ وراثت یہ ہوتی ہے، عام طور پر معنی یہ ہے ورثے میں فلاں بندہ اتنا مال چھوڑ کے گیا، اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا۔ اب جب لوگوں کے کانوں میں پڑا کہ مسجد میں وراثت مل رہی ہے، انہوں نے دڑا دڑ دکانیں بند کی، مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب مسجد پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آمینہ کا لال اپنے غلاموں کو دین سکھا رہا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ آپ نے کہا تھا کہ وراثت بٹ رہی ہے، ادھر تو دین پڑھایا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اس غلام نے کیا جواب دیا؟ کہا تم نے نبی کی بات سنی نہیں کہ نبی اپنی وراثت میں دین کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ وہ وراثت بٹ رہی ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ ہمارے پاس یہ جو خوبصورت الفاظ موجود ہیں اور ہم نے 8 مہینے پہلے ابتدا کی اس خوبصورت سفر کی، اور اللہ کے فضل سے
یعنی یہ بات کہتے ہوئے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے، ان میں سے کچھ پھول ایسے ہیں جن کے سینے کے اندر رب نے 11 سپارے محفوظ کروا لیے، یعنی یہ سفر ابھی چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ آج یوں بزم سجی ہے۔ ایک تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، کیونکہ سارے بچوں سے سننا یہ ممکن نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا وقت کے اندر رہتے رہتے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے بتایا کہ آپ کا یہ وقت مزید قیمتی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ علم کی بزم میں بیٹھیں، آپ قرآن کی بزم میں بیٹھیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے، اور دوسرا آپ ان پھولوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا دل بڑھے گا۔ یہ جو بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے ہیں، ان کا جذبہ مزید جوان ہوگا کہ ہمارے بڑے ہمارے سر پر ہیں، اور ہمارے بڑے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور رب کی عزت کی قسم، قرآن کو عزت دینے والا بندہ نہ دنیا کے اندر محتاج ہوتا ہے، نہ آخرت میں محتاج ہوتا ہے۔ میں لگے ہاتھوں ایک جملہ بول رہا ہوں، یعنی آپ اس حوصلہ افزائی میں شریک ہیں، آپ کے اس فعل سے انہیں عزت میسر آئے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کا جذبہ جوان ہوگا، اور جو قرآن کو عزت دیتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا نیک بادشاہ تھا، بڑے اچھے اچھے کام اللہ نے اس سے لیے۔ آج وہ اپنی وزارت کے معاملات سے جب فارغ ہوا تو بجلی کا دور نہیں تھا، چراغ اور دیے ساتھ چلا کرتے تھے روشنی کے اہتمام میں۔ جب رات وہ دربار سے نکلا تو غلام اس کے ساتھ تھے روشنیاں لے کے، تو اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر قرآن ہے، اور وہ سائے کے اندر جیسے جیسے روشنی جا رہی ہے بادشاہ کے ساتھ وہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ پھر بادشاہ اپنے محل کے پاس پہنچا، جب جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے۔ بادشاہ رک گیا تو اس نے بچے سے پوچھا، بیٹا کیا رونے کی وجہ ہے، کیوں تیری آنکھوں میں اشک اور آنسو ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے استاد نے سبق دیا ہے، غربت کا دور ہے، ہمارے گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے تیل نہیں۔ میں نے سوچا تھا بادشاہ کی سواری گزرے گی تو میں روشنی میں اپنا سبق یاد کر لوں گا۔ یہ ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک سبق کا پہلو ہے کہ آپ کو تو کتنی نعمتوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ خوبصورت قالین آپ کے لیے بچھائے گئے، اور سردی آئی تو آپ کے لیے گرم پانی کا اہتمام ہوا، اور گرمی آئی تو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے اہتمام کرنے والوں کے لیے، انہوں نے آپ کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کیا، ٹھنڈا پانی آپ کے لیے میسر کیا۔ کتنی سہولتوں کے اندر بیٹھ کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کتنے عظیم تھے، غربت تھی لیکن پھر بھی قرآن سینے میں محفوظ فرما رہے۔ بچہ رو رہا ہے تو بادشاہ نے کیا کیا، اس نے تو خالی اتنا ہی کام کیا، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا ایسا کر، تو چراغ لے کے کھڑا ہو جا، جب تک یہ بچہ اپنا قرآن کا سبق یاد نہ کر لے تو نے یہاں سے جانا نہیں، تو ڈیوٹی دے۔ اب بادشاہ اس غلام کو کھڑا کر گیا، بچہ اس روشنی میں سبق یاد کرنے لگا۔ اب بادشاہ نے اتنی ساری عزت دی حافظ قرآن کو، اور بادشاہ گھر میں چلا گیا۔ آج جناب بادشاہ گھر میں سویا نا تو اس کی قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنا اسے دیدار عطا فرمایا، اور حضور رحمت عالم نے خواب میں دیدار کروانے کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ اے سلطان محمود غزنوی، تو نے میرے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کے ایک طالب علم کی عزت کی ہے، سن بزم اشر میں رب تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں کیا اتنا ہی کم تھا سلطان محمود غزنوی کے لیے کہ آمینہ کے لال نے اسے اپنا دیدار کروایا، اور دیدار کیوں ملا؟ قرآن کی عزت کی وجہ سے، قرآن کی ویلیو اور مقام کی وجہ سے۔